کیا آپ جانتے ہیں کہ تحریک کبالا کیا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ خونی چاند سے کیا مراد ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی جانب۔ دنیا بھر کے یہودی گزشتہ 2000 سال سے چاند گرہنوں کا مطالعہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہودیوں میں تصوف کی ایک بہت بڑی تحریک کبالا 3000 سال سے سرگرم عمل ہے۔ مدتوں ان کے ہاں تصوف کا علم زبانی طور پر منتقل کیا جاتا تھا، مگر چند سو سال پہلے ان کے ہاں تصوف کے لٹریچر نے جنم لیا اور اس سلسلے میں 3 کتابیں باہیر، سفری رازدیل، ہمالق اور زہر لکھی گئیں، اور آج بھی یہ سلسلہ ہی تصوف کبالا کی رہنما تصانیف مانی جاتی ہیں۔ یہودی علم نجوم سے بالکل دور رہتے ہیں، بلکہ اسے حرام قرار دیتے ہیں، مگر چاند اور سورج کے گرہنوں کے دوران زمین پر وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ اپنی مقدس کتابوں کی روشنی میں ضرور کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک تاریخ میں جب کبھی 4 خونی چاند گرہن ایک ترتیب میں آئے تو بنی اسرائیل پر ایک آفت ضرور ٹوٹی، مگر اس آفت کے بعد ان کی یقینی فتح ضرور ہوتی ہے۔ یہودیوں نے ایسے بڑے واقعات کی ایک تاریخ مرتب کر رکھی ہے۔ اس سارے عمل کو وہ ایلی یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک واضح نشانی جانتے ہیں۔ ان چاند گرہنوں کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب یہ 4 خونی چاند کسی نہ کسی یہودی مذہبی دن کے آس پاس ظہور پذیر ہوں۔ یہودی گزشتہ 50 سال سے ایسے 4 خونی چاند گرہنوں کا انتظار کر رہے تھے، اور اسرائیل کے معبدوں میں اس کے لیے مستقل دعائیں اور دیوار گریا پر عادت ہو رہی تھی۔ ان میں پہلا خونی چاند گرہن 15 اپریل 2014 کو لگا۔ اس دوران یہودیوں کا مشہور تہوار یدش، جسے انگریزی زبان میں پاس اوور کہتے ہیں، وہ منایا جا رہا تھا۔ یہ تہوار 7 دن تک چلتا ہے۔ اس دوران یہودی ایک مخصوص روٹی پکاتے ہیں اور دیوار گریا کے سامنے قربانی کرتے ہیں۔ دوسرا خونی چاند گرہن 8 اکتوبر 2014 کو لگا، اور اس دوران یہودیوں کا مشہور مذہبی دن سکوٹ تھا، جسے انگریزی میں فیسٹ آف ٹیبرنیکل کہا جاتا ہے۔ اس تہوار کے آخر میں ان کا مقدس ترین دن یوم کپور آتا ہے۔ یہ دن یہودیوں کے مصر سے صحرائے سینا کی طرف روانگی کی علامت ہے۔ تیسرا خونی چاند 4 اپریل 2015 کو طلوع ہوا، اور یہ بھی یدش کے دنوں میں ہی ہوا، اور چوتھا خونی چاند 28 سپتمبر 2018 کو سکوٹ کے دنوں میں لگا۔ ان چاروں چاند گرہنوں کے حوالے سے یہودی علماء نے یہ پیشین گوئی کی ہے کہ جلد اسرائیل کے لیے کسی ایسی جنگ کا آغاز ہوگا جس میں ابتدائی طور پر انہیں شکست ہوگی اور انہیں ظلم سے دوچار ہونا ہوگا، مگر اس کے آخر میں یہودیوں کو مکمل فتح حاصل ہو جائے گی۔ ان کے اخبارات، رسائل اور میڈیا اس عمل کو ٹریجڈی اینڈ دین ٹرمف کا ٹائٹل دیتے ہیں، یعنی غم اور اندھا کے بعد کامیابی۔ اس پس منظر میں دنیا بھر کا یہودی میڈیا اور ان کے زیر اثر مغربی میڈیا عرب ممالک میں آنے والی 2011 کی عرب بہار کو مسلم امہ کی خوفناکی سے تعبیر کرتے رہے اور بتاتے تھے کہ عرب ممالک اب پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ بن چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ نظریہ بھی پیش کرتے تھے کہ اب امریکہ دنیا میں امن قائم کرنے کے بالکل قابل نہیں رہا، اور اس کی جگہ اسرائیل کو خود آگے بڑھ کر مسلمانوں کی سالمی دہشت گردی کو روکنا چاہیے۔ عرب بہار کی بے چینی سے فائدہ اٹھا کر ان ملکوں میں مکمل تباہی کا راستہ ہموار کیا گیا، اور یوں مصر کی مرسی اور لیبیا کے غزافی کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اپنے ارد گرد مسلم ممالک کی بربادی کے بعد یہودیوں کی اکثریت اس بات پر یقین کرتی ہے کہ اب ان کی عالمی حکومت قائم ہونے کے دن آ گئے۔ ایسے چاند گرہنوں سے متعلق یہودیوں کی مرتب کردہ تاریخ کے مطابق گزشتہ 500 سالوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ خونی چاند گرہن 1992 سے 93 میں لگے تو اسپین میں رہنے والے لاکھوں یہودیوں پر آفت ٹوٹ پڑی۔ اسپین کو عزابیلا اور فرڈینڈ نے فتح کیا تو وہ قتل کیے گئے، غلام بنا لیے گئے، یا ان سے زبردستی عیسائی مذہب اس شرط پر قبول کروایا گیا کہ ان پر سور کھانا اور ہفتے کے دن کاروبار کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ لیکن 1492 میں ہی اسپین کے کولمبس نے ہی امریکہ دریافت کر لیا، اور یہودی اس سرزمین کو اپنے لیے ایلی یعنی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ اور آئندہ غلبے کا ذریعہ قرار دینے لگے۔ یہودی وہاں جا کر آباد ہو گئے، اور آج وہ اس کی سیاست، معیشت اور میڈیا پر مکمل طور پر قابض ہیں۔ دوسری دفعہ ایسے 4 خونی چاند گرہن 1949 سے 50 میں ظہور پذیر ہوئے۔ اسرائیل وجود میں آ چکا تھا اور ڈیوڈ بن گوریان کی حکومت بن چکی تھی۔ اس حکومت کے خلاف 7 عرب ممالک کی افواج متحد ہو کر حملہ آور ہوئی۔ اسرائیل کے پاس صرف 1 ٹینک تھا، لیکن قوم پرست عربوں کے پاس 200 ٹینک تھے۔ اسرائیلی آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایلی نے انہیں قوم پرست روس نواز عربوں پر فتح عطا کی ہے۔
تیسری دفعہ یہ 4 خونی چاند 1967 سے 88 میں طلوع ہوئے۔ اس دوران مشہور عرب اسرائیل معرکہ برپا ہوا تھا۔ ایک جانب قوم پرست اور کمیونسٹ نواز عرب تھے جنہیں روس کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اسرائیل کی آبادی 8 لاکھ تھی اور عرب 5 کروڑ۔ 4 ملک مصر، شام، لبنان اور اردن نے حملہ کیا۔ روس نے $2 ارب کا اسلحہ بھی فراہم کیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں مصر کے سیکولر حکمران جمال عبد الناصر نے تقریر کرتے ہوئے کہا، اے فرعون کے بیٹو، آج تمہارا موسیٰ کے بیٹوں سے مقابلہ ہے۔ اپنی تاریخ شکست کا بدلہ چکا لو۔ ان نام نہاد مسلمان اور قوم پرست اسکالرز نے دراصل اللہ کے دشمن کا نام لے کر اللہ کی غیرت کو للکارا تھا۔ دوسری جانب امریکہ اسرائیل کی مدد کو آیا اور 2000 سال بعد یروشلم کا مقدس شہر یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری گزشتہ 10 سال سے وقفے سے جاری ہے اور حماس کا حملہ اس کا رد عمل ہے، مگر اسرائیلی اس حملے کو اپنے عزائم کی تکمیل کا زینہ سمجھتے ہیں۔ جن عظیم دانشوروں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسرائیل دنیا میں موجود قومی ریاستوں کی طرح یہ ایک عام سی ریاست ہے جس کی متعین حدود ہیں، اقتدار اعلیٰ ہے اور وہاں ایک جمہوری حکومت ہے، تو انہیں اس خوش فہمی کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ یہودی وہاں کیوں ہیں؟ 1896 میں جب صہیونیت کی داغ بیل ڈالتے ہوئے مشہور زمانہ پروٹوکولز لکھے گئے تو وہ تاج برطانیہ جو یہودی سعودی سرمائے کا مقروض تھا، اس نے دنیا بھر میں بکھرے ہوئے یہودیوں کو ایک قوم تصور کرتے ہوئے بالغور ڈکلیریشن 1916 میں جاری کیا۔ اس ویڈیو کے حصہ دوئم کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔